مائکروسافٹ ایکسل 2010 میں اگر ہم اپنے کالمز یا روز کو سکرول کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہیڈرز ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اگر ہمارے پاس بڑی شیٹ ہو. اگر ہم چاہیں کہ اپنے ہیڈرز کو ہم دیکھ سکیں اس کے لیے ہم اپنی پینز کو فریز کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ جس پین کو فریز کرنا چاہتے ہیں اس سے ایک نیچے، یعنی فرض کریں میں اس پوری رو کو فریز کرنا چاہتا ہوں تو اس سے نیچے والی جو رو ہے اس کو میں سلیکٹ کر لوں گا، اور سلیکٹ کرنے کے بعد میں جاؤں گا ویو میں اور فریز پینز پر کلک کروں گا اور فریز پینز میں کلک کر دوں گا. جب میں یہ کروں گا، اب جب میں اسکرول کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے ڈیٹا کو دیکھ سکتا ہوں اور جو ہیڈرز ہیں وہ ساتھ بنے ہوئے آئیں گے چاہے میں کتنا ہی نیچے کیوں نہ اسکرول کر جاؤں. اسی طرح اگر میں اپنے کسی کالم کو دیکھنا چاہوں اور اس کو فریز کرنا چاہوں تو وہ بھی میں اسی طرح کر سکتا ہوں، لیکن مجھے پہلے اپنے جو پینز ہیں ان کو انفریز کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اسی طرح میں ایک چھوڑ کے اس کو سلیکٹ کروں گا جس کو میں چاہتا ہوں کہ فریز ہو. سلیکٹ کرنے کے بعد فریز پینز کر دوں گا اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک لائن بنی ہوئی آ جائے گی، اور اب میں اگر اس طرف جاتا ہوں تو یہ سارا اس کے ساتھ ہی بنا ہوا آئے گا. تو یہ ہے پینز فریز کرنے کا طریقہ. اسی طرح اگر میں اپنے ایکسل شیٹ جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اس کو اگر میں سپلٹ کرنا چاہوں ڈفرینٹ پینز میں تو اس کے لیے میں ویو میں جاؤں گا اور ونڈو کے گروپ میں سپلٹ پر کلک کروں گا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ میری جو شیٹ ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. اس کے اندر میں جہاں پر کلک کروں گا سب سے پہلے میں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں، اور چھوٹا اور بڑا کرنے کے بعد میں اس کے اندر انڈیپینڈنٹلی اپنی شیٹ کے اندر مختلف جگہوں پر سکرول کر سکتا ہوں آگے پیچھے. اب میرے پاس وہی شیٹ 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور میں اس میں 4 مختلف جگہوں پر کام کر سکتا ہوں اور وہی چینجز اس میں آتے جائیں گے.